بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت ہشتم کے ترجمۃ القرآن سبق نمبر 5 سورۃ الذاریات کو۔ امید ہے آپ نے سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ آئیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست جواب کی نشاندہی کریں۔ سورۃ الذاریات کے شروع میں قسم بیان کی گئی ہے ہواؤں کی۔ سورۃ الذاریات کا مرکزی موضوع ہے قیامت اور آخرت۔ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے عبادت۔ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے سلام سے۔ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اس سبق میں 5 شارٹ کوسچن ہیں، 6 الفاظ کے معنی ہیں، 3 آیات کا ترجمہ ہے اور 1 لانگ کوسچن ہے۔ آئیے 1 بائی 1 ہم ان کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، سورۃ الذاریات کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ جواب، ذاریات کا مطلب ہے ذرات اور بخارات اڑانے والی ہوائیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الذاریات رکھا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، سورۃ الذاریات کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ جواب، سورۃ الذاریات کا مرکزی موضوع قیامت کا قیام اور آخرت کی زندگی کا بیان ہے۔ سوال نمبر 3، سورۃ الذاریات کے علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ جواب، نیک اعمال کرنا، رات میں عبادت کرنا، مغفرت مانگنا اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنا پرہیزگاروں کی اہم صفات ہیں۔ ملاقات کا ایک اسلامی ادب یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز سلام سے کیا جائے۔ سوال نمبر 4، انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جواب، جنات اور انسانوں کی تخلیق کا واحد مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، سورۃ الذاریات میں کس نبی کی مہمان نوازی کا ذکر آیا ہے؟ جواب، سورۃ الذاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا ذکر آیا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل قرآنی الفاظ کا ترجمہ لکھیے۔ ذکر، نصیحت کرتے رہیے۔ الانس، انسان۔ الذکرہ، نصیحت۔ تنفع، وہ فائدہ دیتی ہے۔ فویل، ہلاکت ہے۔ خلقت، میں نے پیدا کیا۔ سوال نمبر 4، درج ذیل آیات قرآنی کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ نمبر 1، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کرتے رہیے، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 2، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، پس بے شک جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے لیے عذاب کا ویسا ہی حصہ ہے جیسا کہ ان کے پچھلے ساتھیوں کے لیے تھا، تو وہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال، سورۃ الذاریات پر تعارف، پس منظر اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ جواب، تعارف، سورۃ الذاریات ایک مکی سورت ہے جس میں 60 آیات ہیں۔ ذاریات کا معنی ہے ذرات اور بخارات اڑانے والی ہوائیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انہی ہواؤں کی قسم کھائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الذاریات رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع قیامت اور آخرت ہے۔ پس منظر، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں قیامت اور آخرت کے دلائل پیش فرما رہے تھے۔ اس میں اہل ایمان کو پرہیزگاری کی طرف بلایا گیا اور کفار کو ان کے انجام سے خبردار کیا گیا۔ اس صورت میں سابقہ نافرمان قوموں کے انجام کو بطور عبرت بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ بنیادی مضامین، سورۃ الذاریات کے آغاز میں ہواؤں کی قسم کھا کر قیامت کی یہی بنیادی مضامین۔ سورۃ الذاریات کے آغاز میں
ہواؤں کی قسم کھا کر قیامت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ قیامت کا انکار کرنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اہل جنت کی صفات اور ان کے عمدہ انجام کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی اور فرشتوں کی طرف سے انہیں صاحب علم بیٹے کی بشارت کا ذکر ہے۔ نافرمان قوموں جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، آل فرعون، عاد، سمود اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ جنات اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت بتایا گیا ہے۔ آخر میں نافرمانوں کے لیے ہلاکت کی بری خبر دی گئی ہے اور ملاقات کے ادب یعنی سلام سے گفتگو شروع کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ علمی و عملی نکات: نیک اعمال کرنا، رات میں عبادت کرنا، مغفرت مانگنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا پرہیزگاروں کی صفات ہیں۔ ہمارا اپنا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ملاقات کا ایک ادب یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز سلام سے کیا جائے۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ مجھے یقین ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل شکیل فاروقی لیکچرز کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے، اور اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی امتحان کی تیاری کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔